बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर औरतें अपने घरों में कुरान पाक की ये एक सूरत 41 बार पढ़ लें तो उनकी औलादें कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होंगी, हर तरह की शैतानी ताकतों से महफूज रहेंगी और माँ बाप के लिए खुशहालियाँ लाएंगी, माँ बाप का नाम रोशन करेंगी और ऐसे घरों में हमेशा के लिए खुशहाली आती रहेगी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशनसीब इंसान हैं जो जन्नत के हकदार होंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये में होंगे। ये 3 ऐसे खुशनसीब मर्द और औरतें हैं जिनकी औलाद, माल और रिज्क अल्लाह ताला फरिश्तों के जिम्मे लगा देता है, और ये ऐसे बरकत वाले मर्द और औरतें होते हैं कि जिन घरों में भी ये मौजूद हों वहाँ फ़क्र फाका, तंग दस्तियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ नहीं आती, और वो जितना भी माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला उन्हें उसका दुगना अता फरमाता है। नाजरीन, इन 3 खुशनसीब मर्द और औरतों के बारे में जानने से पहले एक निहायत ही खूबसूरत वाक़या भी समाअत फरमा लीजिए, और ये वाक़या हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का है कि उनके ज़माने में एक दहरिया उनके पास आया जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करता था और कहता था कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है, ये कायनात तबीयतन खुद ब खुद बनी है और खुद ही चल रही है, लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, और वो कहता था कि ये सब अपने आप चलने वाला एक तबैयती कारखाना है, जबकि इसे बनाने वाला कोई नहीं। यही उसका दावा था, और उसने चैलेंज कर रखा था मुसलमानों का जो सबसे बड़ा आलिम हो उसे मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं उससे बहस करूं और उसे गलत साबित करूं। कहता था कि लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। नाजरीन, उस जमाने में सबसे बड़े आलिम दीन जनाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम साहब के पास एक आदमी भेजा और पैगाम दिया कि इमाम साहब तशरीफ लेकर आएं और उस दहरिये से बहस करें। रात का वक्त था और रात ही को खलीफा वक्त का दरबार लगा हुआ था। आदमी ने इमाम साहब से कहा कि आप तशरीफ लेकर चलें। आप रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी के साथ रवाना हो गए। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसे दरियाए दजला कहा जाता है। उसके एक जानिब शाही महल्लात थे जबकि दूसरी जानिब शहर था। इमाम अबू हनीफा शहर में रहते थे और दरिया पार करके उन्हें वहां जाना पड़ता था। इमाम साहब काफी देर से दरबार में पहुंचे तो उस दौरान दहरिया अपना फितना बर्पा कर चुका था। उसने खलीफा से कहा कि मुझे लगता है इमाम साहब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका होगा कि कोई बहुत बड़ा फलसफी दरबार में आ बैठा है और वो उससे निपट नहीं सकेंगे। लिहाजा मजीद इंतजार करने की बजाय तस्लीम कर लेना चाहिए कि मेरा फलसफा ही सच है और खुदा का कोई वजूद नहीं है। इस तरह वो दहरिया दरबार में बैठा शीखियां बघार रहा था। जब रात के 1 बजे का वक्त हुआ तो इमाम साहब दरबार में हाजिर हुए और एक मुनादी करने वाले ने आवाज दी कि इमाम साहब तशरीफ ला चुके हैं। इमाम साहब दरबार में दाखिल हुए तो खलीफा वक्त वहां मौजूद था और उसके तमाम वुज़रा भी उसके हमराह थे, जबकि वो दहरिया भी वहीं बैठा मुनाजरे से कबल अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। इमाम साहब को देखते ही तमाम दरबारी अदब से उठ खड़े हुए और इमाम साहब का इस्तकबाल किया। खलीफा ने पूछा कि आप इतनी देर से क्यों तशरीफ लाए हैं? शाम के वक्त आपके पास कासिद भेजा गया था जबकि अब रात का 1 बज चुका है। इतनी ताखीर की आखिर क्या वजह है? ये एक शाही हुक्म था जिसकी तामील जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। ये सुनकर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे साथ रास्ते में एक अजीब वाक़या पेश आया जिसके सबब मुझे ताखीर का सामना करना पड़ा। जिंदगी भर मैंने ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं देखा था। दरबारी ये सुनकर इमाम साहब के चेहरे की जानिब मुतवज्जे हो गए कि आखिर ऐसा क्या वाक़या पेश आया था। तब आपने फरमाया कि जब मैं शाही महल में आने के लिए घर से निकला तो मुझे दरिया पर कोई कश्ती नजर नहीं आई। बहुत अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरान परेशान खड़ा सोच रहा था कि अब मैं दरिया को किस तरह पार करूं। फिर अचानक मैंने देखा कि दरिया के अंदर से लकड़ी के बने हुए शानदार तख्ते नमूदार होना शुरू हो गए और एक के बाद एक निकलते चले गए। मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि दरिया से मछली निकल सकती है, मोती वगैरह निकल सकते हैं, लेकिन ये बने बनाए तख्ते आखिर कहाँ से निकल सकते हैं? अभी मैं इसी हैरत में था कि उससे भी ज्यादा अजीब वाकया पेश आया। वे तख्ते खुद ब खुद आपस में जुड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते एक कश्ती की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं हैरान था कि आखिर ये कश्ती किस तरह बन गई और उन तख्तों को कौन जोड़ रहा है।
میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تختے اوپر نیچے خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور خود بخود تختوں کے اوپر نہایت ہی خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ لگنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان دراریں تھیں جن سے دریا کا پانی اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا اور کشتی کے اندر ان دراروں میں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کشتی خود بخود میری جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے مجھے اپنے ساتھ شاہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور جھک کر وہیں ٹھہر گئی، لہٰذا میں اس کشتی میں سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ایک گھنٹہ بھر اس کنارے اور ایک گھنٹہ بھر اس کنارے پر میں یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں دربار میں دیر سے پہنچا ہوں اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المومنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ لہریہ جو قریب ہی کھڑا یہ تمام واقعہ سن رہا تھا بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت ہی قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگ جائیں، خود ہی ان پر رغن لگ جائیں، وہ کشتی آپ کو لے کر خود ہی دریا پار کر لے اور خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دے؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ جیسے بڑے عالم سے ایسی باتیں سننے کی توقع نہیں تھی۔ یہ تو صریحاً نادانوں اور بچوں جیسی باتیں ہیں۔ دہریے کی یہ بات سن کر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا میری بات آپ کو بے وقوفوں والی لگتی ہے کہ ایک کشتی خود بخود نہ بن سکے، اس کے تختے خود بخود نہ جڑ سکیں، اس میں کیلیں خود بخود نہ ٹھک سکیں، اس پر خود بخود روغن نہ چڑھ سکے اور وہ خود بخود بغیر کسی ملاح کے چل نہ سکے؟ تو پھر آپ خود فرمائیے کہ اتنی بڑی کائنات، جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور اڑ رہے ہیں اور جس کے سمندروں میں لاکھوں مخلوق تیر رہی ہے، یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ کیا، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جہان بغیر کسی بنانے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ اب بتائیے، کیا آپ بڑے بے وقوف ہیں یا میں بڑا بے وقوف ہوں؟ آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہیں یا میں کم عقل ہوں؟ اللہ اکبر۔ امام صاحب کی یہ گفتگو سن کر وہ دہلیہ سختے میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا اور اجازت کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرد اور عورتیں ایسے ہیں جو بے حد خوش نصیب ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں موجود ہوتے ہیں، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے گھروں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش بن کر برستی رہتی ہیں۔ پہلی وہ خاتون ہے جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو، اور وہ خاتون تنہا اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو، اپنی عزت اور نفس کی حفاظت کرتی ہو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی وہ ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت اور نگرانی فرماتی ہے۔ ہر مرد اور عورت شادی کے بعد گھریلو معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب ایسے شادی شدہ مرد خواتین کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود ماں باپ بنتا ہے۔ بچہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ماں باپ ہر وقت اور ہر لمحہ ان کی نگرانی نہیں رکھ سکتے۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بچے کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ خود اور اس کی اولادیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔
اور انسانوں کے لیے کامیابی کے موقع پیدا فرماتا ہے، یا پھر انسان کو اس کی غفلت کے سبب ناکامی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھا دیتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش کر دیتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ ہم سب کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت کن مشغولیات میں گزار رہے ہیں، یہ بات جب روز اول سے ہی بچوں کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، تو جب بچپن سے ہی بچوں کی گھٹی میں یہ یقین ڈال دیا جائے کہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس برے عمل کے سبب ہمیں سزا بھی دیتا ہے۔ یقین جانیے جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں وہ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے، ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا سبب بنتی ہیں، ایسے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور خود اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کے بجائے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ عصر حاضر میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور جدید ترین سہولیات موجود ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ایسے مسائل سے دوچار ہیں جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔ انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولادیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے مسلسل پریشانی کا سبب بنی رہتی ہیں۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگاری کا شکار ہیں اور جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت صورت مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں اس صورت مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھ لیتی ہے تو اس گھر میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان گھروں پر برسنے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ صورت ہر گھر میں ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ ناظرین، آج کے تیز رفتار دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر نظر آتی ہے۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے اور بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں اسکولوں اور کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور باپ کو اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کر بات کیے ہوئے مدتیں گزر جاتی ہیں۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جس قدر ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جس کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے تو اس وقت تک ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہی اولاد ماں باپ سے شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارے حال نہیں پوچھتی اور جو دل میں آتا ہے وہی کرتی ہے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ دن بھر کی تمام مشغولیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جاتی ہے، روئے زمین پر وہی گھر دنیا کی خوش نصیب ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی تمام گھریلو اور کاروباری مشغولیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی ضرور کریں اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں تاکہ وہ آپ کے عادی ہو جائیں اور اپنی ہر بات آپ سے شیئر کیا کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی جانی چاہیے تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں۔
अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करें, कुरान पाक की तिलावत की आदत अपनाएं और रोजाना अपने घर में कम से कम 41 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत जरूर किया करें, क्योंकि सूरह फातिहा कुरान पाक का निचोड़ है और इसकी बहुत बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं। इन्हीं फजीलतों में से एक ये भी है कि जिन घरों में रोजाना सूरह फातिहा की 41 बार तिलावत की जाती है, उन घरों में किसी किस्म की शैतानी बीमारी जन्म नहीं लेती। ऐसे घरों के बच्चे और खुद माँ बाप हर तरह की मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी चल रही है या कोई फर्द ऐसा है जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, तो 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम कर लें और उस पानी को घर के आम पीने के पानी में शामिल कर दें। घर के तमाम अफराद वही पानी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह हर तरह की जिस्मानी, रूहानी और अखलाकी बीमारियां घर से दूर होती चली जाएंगी। घर के तमाम अफराद पर अल्लाह ताला की रहमतें बारिश की तरह बरसने लगेंगी और घर के सब लोग खुशहाल, मुतमईन और कामयाब जिंदगी गुजारने लगेंगे। जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले में अल्लाह ताला की मदद और रहनुमाई शामिल हाल हो जाती है और ऐसे घरों में सुकून, इत्मीनान और चैन हमेशा कायम रहता है। जिन घरों में हर रोज बाकायदगी के साथ सूरह फातिहा का ये अमल किया जाता है, वहां से मायूसी, बेचैनी, डर और परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और उनकी जगह अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और नूर दाखिल हो जाता है। ऐसे घरों के रहने वाले आपस में मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे के लिए सुकून और सहारा बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि जिन जिन घरों में किसी भी किस्म की परेशानी, लड़ाइयाँ, झगड़े, ना इत्तेफाकी, बेबरकती, रिस्क की तंगी, तंग दस्ती, बीमारी या दिलों की सख्ती मौजूद है, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे और उन घरों को अमन, सुकून और खुशहाली का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हर माँ बाप को अपनी औलाद की बेहतरीन दीनी और दुनियावी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और औलादों को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमसे बताने में किसी तरह की गलती हुई हो तो उस गलती को माफ़ फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।